السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تمام نعمتیں کسی بھی انسان کو تمام نعمتیں دی گئی ہوں۔ اگر کسی کو یہ نعمت ملی ہے تو اس کو یہ نعمت نہیں ملی، کسی کو یہ نعمت ملی ہے تو اس نعمت سے وہ محروم ہے۔ یعنی ساری ہی نعمتیں کسی بھی ایک آدمی کو دے دی گئی ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے مال ملا تو اولاد نہیں، اولاد ملی تو مال نہیں، اور مال مل گیا اولاد بھی مل گئی تو اچھی بیوی نہیں، اچھی بیوی بھی مل گئی، مال بھی مل گیا، اولاد بھی مل گئی تو اولاد بگڑی ہوئی مل گئی۔ یہ سب چیزیں اچھی مل گئی تو لوگوں میں میرا جو عزت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ یعنی میں کسی نہ کسی اعتبار سے کہیں نہ کہیں جو نعمتیں ہیں وہ یعنی کہیں نہ کہیں میں اس طرح کی کمی محسوس کروں گا، حالانکہ کمی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے جو نعمتیں دی ان پر صبر کرنا چاہیے، لیکن بہرحال ہر انسان میں فرق رکھا ہے اللہ نے، ہر انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں میں فرق رکھا ہے۔ کسی کو یہ نعمت دی ہے یہ نہیں دی، اس کو یہ دی ہے تو یہ نہیں دی، اس طرح سے اللہ نے فرق رکھے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ اسی طرح سے اولاد بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ چنانچہ اگر کسی شخص کے پاس اولاد نہ ہو اور وہ کسی دوسرے کی اولاد لے کر پالنا چاہتا ہو، کسی کا بچہ گود لینا چاہتا ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ یہ بچہ میرے یعنی اس بچے کو میں گود لے لوں، تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ کسی دوسرے کا بچہ گود لینا یہ جائز ہے، دوسرے کا بچہ گود لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور یہ ناجائز نہیں ہے، مگر اس میں چند باتوں کا دھیان رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بچے کی نسبت اس کے حقیقی باپ کی طرف ہی کی جائے گی۔ اس بچے کا یہ جو پکارا جائے گا یہ اپنے اصلی باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، اس کو گود لینے والے کے نام سے نہیں پکارا جائے گا۔ اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے، کیونکہ گود لیا ہوا بیٹا اصلی بیٹے کی طرح کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت کی طرف سے جو احکام اپنے سگے بیٹے کے لیے ہیں وہ احکام اس گود لیے ہوئے بچے کے بارے میں ہرگز لاگو نہیں ہو سکتے ہیں، اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے۔ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، کہ ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارو، یہی بات اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ انصاف والی ہے۔ اور بچوں کو ان کے باپ کے نام سے نہ پکارنا، اپنے نام کو ان کے ساتھ جوڑ دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس نے کسی دوسرے کے بچے کی نسبت اپنی طرف کی، یعنی کاغذات میں بھی ویسے بھی اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، گود لیے ہوئے بیٹے کو اپنا حقیقی اور سگا بیٹا بنا لیا، تو ایسی صورت میں وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اتنی بڑی وعید ہے اس آدمی کے لیے۔ تو قرآن کریم صاف طور سے کہہ رہا ہے کہ ان بچوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، اور یہی چیز اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ انصاف والی ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی یاد رکھیے، اس آیت کے اندر یہ بھی فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، کہ اگر تم ان کے باپ کے بارے میں نہیں جانتے، جیسے کوئی شخص اناتھ آشرم سے بچہ لے آئے، یا کسی کو کہیں پڑا ہوا بچہ مل جائے، یا کہیں کھڑا ہوا بچہ مل جائے، کہیں کوئی بچہ رو رہا ہے، کہیں آپ کو کسی کا بچہ کھو گیا، وہ آپ کو مل گیا اور آپ اس کے باپ کے بارے میں نہیں جانتے، آپ نے اس کو لے لیا، پال لیا، تو اب آپ اس کو اپنا نام دے سکتے ہو یا نہیں؟ تو قرآن کریم کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، کہ اگر تم ان کے باپ کے بارے میں نہیں جانتے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، آپ ان کو دینی اعتبار سے بھائی یا اپنا دوست بنا سکتے ہو، مگر آپ ان کو اپنا بیٹا، اس کو اپنا بیٹا پھر بھی نہیں بنا سکتے۔ اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے۔ لیکن گود لینے والا جو ہے وہ اس کی تربیت کرے گا، پرورش کرے گا، ادب و اخلاق سکھائے گا تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ لوگ گود لیے ہوئے اور لے پالک بچے کو، منہ بولی اولاد کو اپنے حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے، اور اس حقیقی بیٹے کی طرح سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنی جائیداد میں اس کو حصے دار مانتے تھے۔ تو وہ جائیداد میں حصے دار نہیں ہوگا، ہاں اگر آپ اس کے لیے کچھ وصیت کر دیں تو پھر وصیت کے مطابق اس کو ملے گا۔
तीसरी बात ये समझ लीजिए कि ये जो गोद लिया हुआ बच्चा है, इस बच्चे से इसकी माँ को जब कि ये बालिग हो जाए तो उसको पर्दा करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये उसके लिए अजनबी के हुक्म में होगा, इसको उससे पर्दा करना पड़ेगा। या हमने लड़की गोद ले ली तो बाप को जब लड़की बालिग हो जाएगी तो लड़की के लिए हुक्म ये है कि वो उस बाप से पर्दा करेगी। इस बात का ध्यान रखना आपको पड़ेगा। इसी तरह से ये भी याद रखिए कि शरीयत के अंदर अपने सगे और हकीकी बेटे की बहू से ससुर के लिए निकाह करना हराम है, लेकिन अगर कोई मुंह बोला बेटा हो तो मुंह बोले बेटे की बीवी अगर वो उसको तलाक दे दे तो उससे निकाह करना ये हराम नहीं होगा, वो उससे निकाह कर सकता है। तो ये कुछ अहकाम व मसाइल हैं, कुछ बातें हैं गोद लिए हुए बच्चे के बारे में। बहरहाल अब आपसे रुखसत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।